بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر ذلک من آیات اللہ لعلہم یذکرون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اللہ جل جلالہ عما نوالہ کی حمد و ثنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر ہدیہ عقیدت عرض کرنے کے بعد دعا ہے مالک لم یزل ہم سب کو حیا کی چاشنی نصیب فرمائے۔ آج کی ہماری اس گفتگو کا عنوان بھی حیا ہے اور اسی پر ہم بات کریں گے۔ حیا پردہ کے عنوان سے چند باتیں ہیں جو ہم بیٹھ کے کریں گے۔ حیا بہت ہی خوبصورت نظریہ ضابطہ ہے جو کسی بھی بندے کو ظلمت اور گندگی کی اندھیریوں سے نکال کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین متین کی معطر فضاؤں کے اندر لے جاتا ہے اور بہت ہی خوبصورت انداز کے اندر انسان کی اخلاق کو، انسان کے کردار کو حیا اجاگر کرتا ہے۔ آج وہ جیسے کہتے ہیں کہ عجیب رسم چلی ہے زمانے میں کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے، ہمارے ہاں اس حیا اور پردے کے جملے کو لے کر بہت سارے طوفان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کسی کو اس جملے سے یہ لگتا ہے کہ ان کی آزادی چھن رہی ہے اور کوئی ان کا خیر خواہ بن کے آ جاتا ہے اور وہ ان کو سپورٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ہمیں اس تناظر کے اندر ایک بات نظر آتی ہے کہ یہ سب دین سے دوری کا نتیجہ ہے، ورنہ ایسا کچھ نہ ہوتا۔ وہ عورت جس کو اسلام کے آنے سے پہلے ہر قسم کی تند اور تیز ہواؤں کا سامنا تھا، جس کے حیا باختہ اور اخلاق باختہ رویے جو اس کے ساتھ برتے جاتے تھے، ان کو دیکھ کر انسان کی روح تک کانپ جایا کرتی تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس معطر منور دین متین کے آنے کے بعد نہ صرف ان چیزوں کو دور ہٹایا گیا بلکہ اس پسی ہوئی عورت کو جو کہ معاشرے کے پاؤں تلے روندی جا رہی تھی، اس کو ایک ایسا مرتبہ دیا گیا، مقام عطا فرمایا گیا کہ اس کی زندگی کے اندر انقلاب آ گیا۔ لیکن پھر وہی پرانے شکاری ایک نیا جال لے کر آئے اور انہوں نے اس جال کے اندر ان کو پھر سے شکار کرنا شروع کر دیا، اور ان کے اس شکار کے اندر وہ بھولی بھالے خواتین اور حضرات کچھ ان کے اندر آ گئے، اور پھر وہ انہوں نے ڈیمانڈ شروع کر دی کہ ہمیں اس پردے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس سے باہر نکلنا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ کائنات کا ایک ضابطہ ہے، مثال کے طور پہ میں عرض کر دوں، کسی جگہ پہ ہم جاتے ہیں، بہت بڑی لائبریری ہے، اس کے اندر ہر علم اور فن کی کتابیں موجود ہیں اور ہر موضوع پر بڑی بڑی کتب وہاں پہ لائبریری کے اندر موجود ہیں، لیکن جب آپ وہاں چلے جاتے ہیں تو کونے کے اندر ایک جگہ پہ ایک کپڑا آپ کو نظر آتا ہے جو کسی جو ہے نا کتاب کے اوپر لپٹا ہوا ہوتا ہے۔ اس کتاب کا جو معاملہ ہوتا ہے دوسروں سے الگ ہوتا ہے، باقی ساری کتابیں اوپنلی سجائی گئی ہیں، لیکن یہ ان کے ساتھ ان سے کچھ اوپر
کپڑے کے اندر بند کی گئی ہے اور اس کو بڑے ہی احترام اور ادب سے رکھا گیا ہے۔ اور بندے کے دل میں خیال آیا جیسے دیکھنے میں یہ کتابیں ہیں ویسے یہ بھی کتاب ہے، اس کو پردے کے اندر کیوں رکھا گیا اور دوسروں کو پردے کے باہر کیوں رکھا گیا؟ احباب ذی وقار، جب یہ بات ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں جواب یہ آتا ہے کہ پوری دنیا کی کتابیں ایک طرف اور یہ جو پردے کے اندر کپڑے کے اندر لپٹی ہوئی کتاب ہے اس کی عظمت اور شان ایک طرف، کیونکہ یہ اللہ کا قرآن ہے اور اس کی فضیلت اور اہمیت بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے اس کو پردے کی ضرورت ہے اور اس کا یہ حق ہے کہ اس کا احترام تن من سے کیا جائے، اور سب سے زیادہ اہمیت فضیلت بھی اسی کی ہے۔ اور بالکل اسی طرح پورے دنیا کو آپ دیکھ لیں، دنیا کے نظام کو دیکھ لیں تو لوگ ہیں، عورتیں موجود ہیں، مرد موجود ہیں، لیکن خاص اہمیت اور فضیلت مسلمان عورتوں کو اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ ان کی عزت اور حرمت کو بہت بڑے الفاظ عطا فرمائے ہیں اور ان کے لیے فرمایا کہ تم ان کو پردے کے اندر رکھو تاکہ دوسروں لوگوں کی طرح یہ دوسری عورتوں کی طرح عام میں مل کر عام نہ ہوں، بلکہ یہ خاص محبوب کی امت سے ہیں اور ان کا معاملہ بھی خاص ہے، لہذا ان کو وہ خصوصیت حاصل بھی ہونی چاہیے۔ یہ ایک حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن عبد الوہاب بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جایا کرتے تھے تو لوگ آپ کو تحفے بھیجا کرتے تھے۔ اب تحفے بھیجتے تو دوسری جو خواتین تھیں، آپ کی جو ازواج تھیں، ان کو رشک آیا۔ انہوں نے حضرت ام سلمہ سے عرض کیا کہ آپ جا کے حضور سے کہیں کہ وہ یہ لوگوں کو کہیں کہ جب میں دوسری ازواج کے پاس ہوتا ہوں تب بھی آپ تحفے بھیجا کرو، صرف عائشہ کی باری پر ہی کیوں؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں جا کر سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے عرض گزاری کر دی۔ جب کر دی تو حضور خاموش رہے، ایک بار کہا خاموش رہے، دوسری بار کہا خاموش رہے، جب تیسری بار کہا تو حضور نے فرمایا ام سلمہ مجھے عائشہ کے معاملے میں تکلیف مت دیا کرو، تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ عائشہ وہ ہے جس کے بستر پر اللہ رب العزت کی وحی کا نزول ہوتا ہے۔ اب ایک زاویہ نظر کو دیکھا جائے تو ایک زاویہ وہ ہے جہاں پہ اس عورت کو کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا تھا، ایک زاویہ وہ ہے معراج کی بلندیاں، عشق کی بلندیاں، عظمت کی بلندیاں، احترام کی بلندیاں اتنی زیادہ ہیں کہ مالک کائنات کی وحی بھی اس عورت کے ہی بستر پر آ رہی ہے، اللہ کا قرآن بھی آ رہا ہے۔ اب ذرا خود ہی دیکھ لیں، جس کو کھلونا سمجھا جاتا تھا، پاؤں کی جوتی کی حیثیت دی جاتی تھی، اسلام نے آ کے کتنا بڑا عظیم مرتبہ اس کو دے دیا، لیکن پھر وہ اسلام کے اتنے مرتبہ دینے کے بعد پھر وہ اسلام کے سامنے کھڑے ہوں اور اسلام کو کہیں کہ ہمیں وہ رائٹس دیں، ہم باہر نکلیں، ہم یہ کریں، ہم وہ کریں اور اپنی حدود سے تجاوز کریں، تو قلندر لاہوری علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس راز کو عورت کی بصیرت ہی کرے فاش، اس راز کو عورت کی بصیرت ہی کرے فاش، مجبور ہیں معذور ہیں مردان خرد مند، کیا چیز ہے آرائش قیمت میں زیادہ، آزادی نسواں کے زمرد کا گلو بند۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں نہیں اس بات کے کہ ہم کیا کریں اور کیا نہ کریں، یہ عورت ہی بتا سکتی ہے۔ اور قرآن مجید کی جو میں نے آیت پڑھی ہے، مالک کائنات نے فرمایا قرآن مقدس کے اندر فرمایا کہ یا بنی آدم، اے اولاد آدم، یہ ایک عمومی طور پہ حکم تھا اولاد آدم کو۔ کیا فرمایا قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک لباس اتارا، وہ تمہاری شرم کی چیزوں کو چھپائے اور اس کے اندر تمہاری آرائش و زیبائش بھی ہو، حسن بھی زیادہ ہو، وہ لباس ہم نے اتارا۔ تو آگے والے جملے کے اندر قرآن مقدس کی آیت کے اندر ارشاد فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، ایک اور لباس ہے، وہ لباس ہے پرہیزگاری کا لباس، ذَلِكَ خیر، یہ لباس سب سے زیادہ بہترین لباس ہے۔ جسم پہ بھی لباس ہوگا، آرائش کی چیزیں کھلنے سے وہ چھپائے گا،
ان کو ڈھکے گا، تمہاری زیب و زینت بھی ہوگی۔ ایک اور لباس بھی ہے جو ہے تقوی۔ اس لباس کے ساتھ ساتھ اگر اللہ تقوی والا لباس بھی عطا کر دے تو وہ بھی بہت بڑی بات ہے، اگر وہ ہمیں حاصل ہو جائے۔ فرمایا ذالک خیر، یہ بہت بڑا لباس اور یہ بہترین لباس ہے۔ ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون، فرمایا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ کہیں وہ نصیحت مان لیں۔ یہ تمہاری نصیحت کے لیے سارا کچھ ہوا، اور یہ شیطان تمہارے اوپر حملہ آور ہوگا ہر طرف سے۔ اور مالک کائنات نے پھر فرمایا، کیا کہا مالک کائنات نے؟ فرمایا کہ انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، بے شک ہم نے شیاطین کو ان کا دوست کیا جو ایمان نہیں لاتے۔ شیطان ان کے دوست ہیں جو ایمان نہیں لاتے، اور جو رب العالمین پر ایمان رکھتے ہیں ان کا دوست بھی رب العالمین ہے، ان کا دوست بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس بارے میں مالک کائنات نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو میرے اور اپنے دشمن کو دوست مت بناؤ۔ جو تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمارے ساتھ اختلاف کرنے والا ہمارا دشمن ہے، تم یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارے رب سے دشمنی کرنے والا ہمارا دشمن ہے۔ در حقیقت دشمن ہے بھی وہی جو دین کا غدار ہو، جو دین سے بیزار ہو، جو رب العالمین کے سامنے اللہ رب العزت کے قانون کی پاسداری سے دوری اختیار کرنے والا ہو، وہ دشمن ہے۔ اور فرمایا ایک صحابی اپنے بھائی کو درس دے رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گزرے تو وہ اپنے بھائی کو مر علی رجل من الانصار، حضور ایک صحابی پر گزرے، ایک انصاری صحابی پر، تو وہ کیا وہوا یعید اخاہ فی الحیا، وہ اپنے بھائی کو حیا پر درس دے رہے تھے۔ کتنے اچھے لوگ تھے کہ حیا کا درس ہوتا تھا، حیا کی بات کرتے تھے اور لوگوں کو حیا کا درس دیا کرتے تھے۔ اپنے گھر سے حیا کی جو ہے نا، حیا کے اپنے گھر کے اندر حیا کے درخت لگاتے تھے، اور پھر وہ اس حیا سے دوسرے لوگوں کو بھی حیا آتی تھی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرے تو آپ نے فرمایا، دعہ فإن الحیاء من الایمان، اس کو چھوڑ دو کیونکہ حیا بھی ایمان کا حصہ ہے، حیا بھی ایمان کے اندر ہے۔ اگر ایماندار ہوگا، مومن ہوگا تو حیا ضرور کرے گا، اور حیا اگر نہیں کرے گا پھر یہ دیکھے کہ میں ایمان کے کس درجے پر کھڑا ہوں۔ اور یہ حیا کا تعلق، پردے کا تعلق، نظر کا تعلق صرف عورت کے ساتھ بھی نہیں بلکہ مردوں کے پاس بھی ہے، مردوں کے ساتھ بھی ہے۔ مالک کائنات اس ضمن کے اندر قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے، حکم کیجئے، کس کو؟ مؤمنین کو، للمؤمنین، مومنین کو حکم کیجئے، یغضوا من ابصارہم یعنی مردوں کو حکم کیجئے، مسلمان مردوں کو یہ حکم ہے، یغضوا من ابصارہم اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں، ویحفظوا فروجہم اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ نہیں کہ صرف تم نے اپنے اپوزٹ مخلوق کو کہا، عورت کو تو کہہ دیا کہ شرم و حیا کا دامن تھام لے۔ کیا تم اتنے اخلاق باختہ ہو چکے ہو، تمہارے کوئی نظریات اور حدود نہیں ہیں، تم جیسے مرضی تجاوز کرتے جاؤ؟ اللہ یہ تو نہیں کہتا، فرمایا کہ پہلے مردوں کو حکم دو، یحفظوا فروجہم اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ذالک ازکی لہم یہ ان کے لیے ستھری بات ہے، صاف بات ہے۔ اگر وہ حفاظت کریں گے تو ان کی طرف بھی حفاظت کی جائے گی، اور پھر ان کو اس غلاظت سے نہیں گزارا جائے گا۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، جو کچھ تم کام کرتے ہو اللہ وہ سب کام جانتا ہے۔ ہاں، یہ ان کو حکم پہلے مردوں کو آیا اور پھر عورتوں کے لیے حکم آیا۔ مالک کائنات نے عورتوں کو پھر پردے کا حکم دیا اور پھر ان کے لیے جو ہے نا حفاظت کا حکم آیا۔ لیکن فرق یہ ہے، حکم تو مردوں کو بھی ہے، حکم تو عورتوں کو بھی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ عورت چونکہ بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے، ان کو تھوڑا زیادہ حکم ہے، اور مرد کو اس کے مقابلے میں کم ہے، لیکن
شرم و حیا کا حکم بہت زیادہ ہے۔ دوسری آیت کے اندر بالکل اس کے متصل آیت جس میں مالک کائنات ارشاد فرماتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أو ابنائهن او ابناء بعولتهن او اخوانهن او بني اخوانهن او بني اخواتهن او نسائهن او ما ملكت ايمانهن او التابعين غير اولي الاربة من الرجال او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون۔ مالک کائنات اس کے اندر کتنی وضاحت کے ساتھ اور کتنے ہی پیارے انداز کے ساتھ پردے اور حیا کا حکم دیتا ہے۔ پہلے مالک کائنات فرمایا قل للمؤمنات، یہ حکم پہلے والی آیت کے اندر پورے عالم انسانیت کو حکم تھا، لیکن یہاں پہ مومن عورتوں کو حکم ہے۔ اے اسلام کی بیٹیوں، اے محبوب آپ ان اسلام کی بیٹیوں کو حکم دیں یغضضن من ابصارہن، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، ویحفظن فروجہن، اپنی پارسائی کی حفاظت کریں، اپنی عزتوں کی حفاظت کریں، اور ولا یبدین زینتہن، اپنے بناؤ سنگھار کو، اپنے میک اپ کو، اپنے حسن کو دوسروں کے سامنے ظاہر نہ ہونے دیں اور دوسروں کو مت دکھائیں۔ یہ عمومی طور پہ حکم بالخصوص بلکہ یہ عورتوں کے لیے ہے۔ الا ما ظہر منہا، مگر وہی جو اللہ نے ظاہر کیا، یعنی ہاتھ ہو گئے، پاؤں ہو گئے، چہرہ ہو گیا، اس میں حرج ہے، گھر میں بھی کھول کے پھرتی ہیں۔ فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنے دوپٹے کو گریبانوں پر ڈال کے رکھیں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زیب و زینت کو کسی پر ظاہر نہ کریں، اپنے میک اپ کو ظاہر نہ کریں۔ اب تو الٹی رسم چلی ہوئی ہے، میک اپ کر کے دکھانا ہے، بے پردگی کرنی ہے۔ میک اپ کرنا ہی تب ہے جب باہر جانا ہے، چاہے شادی کا فنکشن ہو، چاہے بازار ہو، چاہے کوئی بھی بے شرمی اور بے حیائی کا اڈا ہو، تو وہاں پہ اگر ہم نے نہ دکھایا کچھ تو پھر کیا ہمارا فائدہ نہیں ہے میک اپ کرنے کا؟ لیکن قرآن اس کے خلاف نظریہ بیان کر رہا ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے الا لبعولتہن، اگر تم نے میک اپ دکھانا ہے، بناؤ سگار دکھانا ہے تو اپنے شوہروں پر اسے ظاہر کرو، او آبائہن او آبائی بعولتہن، یعنی شوہروں پر کو تو سپیشل دکھا ہی سکتے ہیں، لیکن وہ جو دوسرے احباب ہیں جن سے پردہ کرنا ضروری نہیں ہے، مالک کائنات نے وہ بھی بیان کر دیے۔ فرمایا کہ تمہارا چہرہ اگر ان کے سامنے کھلا رہے تو کوئی حرج نہیں۔ لہٰذا وہ کون ہے؟ سب سے پہلے شوہر ہے، اس کے بعد فرمایا اپنے شوہر کے باپ کو آبائی بعولتہن، یا اپنے شوہروں کے باپ پر یا اپنے باپ پر، او ابنائہن، اپنے بیٹے، او ابنائی بعولتہن، یا اپنے شوہر کے بیٹے، او اخوانہن، اپنے بھائی، او بنی اخوانہن، یا اپنے بھتیجوں پر، او بنی اخواتہن، یا اپنے بھانجوں پر، او نسائہن، یا اپنی دین کی عورتوں پر، او ما ملکت ایمانہن، یا ان کی ملک جو کنیزیں اور لونڈیاں ہیں، او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال او الطفل الذین لم یظہروا، یا وہ نوکر، شرط یہ ہے کہ وہ شہوت والے مرد نہ ہوں یا بچے ہوں، علی عورات النساء، جنہیں عورتوں کی شرمگاہ کی خبر بھی نہیں ہے، اتنے چھوٹے ہیں، ولا یضربن بارجلہن، اپنے پاؤں زمین پر اتنا زور سے نہ رکھیں، لیعلم ما یخفین من زینتہن، جو ان کا سنگھار ہے وہ لوگوں پر ظاہر ہو، وتوبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اور اللہ کی طرف رجوع کرتے رہیں سب کے سب اہل ایمان تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ مالک کائنات تو اتنا بھی نہیں چاہتا کہ کوئی بندہ کوئی عورت اپنا پاؤں زور سے زمین پر مارے اور اس کے پاؤں کی جو پازیب ہے وہ کھنکے اور کسی اور تک آواز پہنچے، چاہے جائے کہ بے حیائی کے بازار گرم کیے جائیں،
چاہے جائے کہ اونچے اونچے سر میں گانے گائے جائیں شادی کے فنکشن پہ یا دوسری جگہوں پہ، چاہے جائے کہ محفل میلاد کے نام پر سپیکر لگا کر عورتوں کو دے دیا جائے، جاؤ اور جا کے تم جیسے مرضی بے پردگی بھی کرو اور جیسے مرضی پڑھتے بھی رہو، یہ تو بہت دور کی باتیں ہیں۔ مالک کائنات تو عورت کا زور سے زمین پر پاؤں مارنا بھی گوارا نہیں کر رہا۔ حضرت سعید بن ابو الحسن حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ جو اجمی عورتیں ہیں وہ اپنے سینے اور بالوں کو کھول کے رکھتی ہیں تو ہم کیا کریں؟ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی آیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اگر وہ اتنے حیا باختہ ہیں تو مالک کائنات نے تمہیں حیا کا زیور عطا فرمایا ہے، تم اپنی نظروں کی حفاظت کرو، تم اپنی نظروں کی حفاظت کرو، تم ان سے اپنی نظریں مت ملاؤ، لہذا تمہیں بھی یہ حق حاصل ہے کہ تم اپنا راستہ بدل لو۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ دوسرا سامنے والا بندہ ہی سارا کچھ کرے، تم کچھ نہ کرو، فرمایا نہیں تم بھی کرو، اور تمہیں بھی یہ حکم حاصل ہے، اور یہ حکم تمہارے لیے بھی ہے کہ تم اپنی نظر کی حفاظت کرو اور حیا کے دامن کو تھام لو، حیا کو جو ہے نا مضبوطی سے پکڑ لو۔ اگر تم نے حیا کو نہیں پکڑا پھر ان میں اور تم میں فرق کیا رہ جائے گا؟ احباب ذی وقار، اس پر جتنے بھی دلائل دیے جائیں اتنے ہی دلائل کم ہیں، جتنی ہی بات کی جائے اتنی ہی بات کم ہے۔ معاشرہ اس سمت چل پڑا ہے جہاں سے واپسی ناممکن بھی نہیں، محال بھی نہیں، ممکن ہے، لیکن اس کے لیے کوشش ضروری ہے، اور کوشش کرتے رہیں گے تو پھر سارا کچھ ہو جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک مجھے یاد آ گئی، فرمایا فاضل العین النظر وازن اللسان منطق والنفس تمنا و تشتہی والفرج یصدق ذلک کلہ ویکذبہ، فرمایا انسان کی نظر کا زنا، آنکھ کا زنا یہ ہے کہ آدمی کسی کو دیکھے، زبان کا زنا یہ ہے کہ بات کرے پھر اسی زنا کی بات کرے، پھر نفس جو ہے اس کی تمنا کرے، اس کی آرزو کرے، پھر انسان کی شرمگاہ اس تمام کی تصدیق کر دے یا پھر ان سب کی نفی کر دے۔ فرمایا یہ سارا کچھ ہے، ان سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم جیسی کریم ہستی کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یا علی لا تتبع نظرۃ النظرہ فإن لک الاولی ولیست لک الآخرہ، فرمایا کہ علی پہلی نظر مالک کائنات نے معاف فرمائی ہے، دوسری نظر نہیں، کیونکہ پہلی نظر انجانے میں ہے، دوسری جان کے ہے۔ فرمایا کہ تم اس سے بچتے رہو۔ جہاں پہ حضرت علی جیسی ہستی کو اتنی بڑی بات کر دی جائے تو پھر وہاں پہ کیا ہوگا؟ اب ذرا ایک اور بات ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی زوجہ محترمہ ہیں، اور حضرت میمونہ کے گھر گئیں، وہ بھی حضور کی زوجہ محترمہ ہے۔ اسی اثناء میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، یہ ان کو دیکھنے لگیں۔ حضور نے فرمایا پردہ کرو۔ یہ انہوں نے حیرت زدہ ہو کر حضور کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ وہ تو نابینا ہیں، وہ تو دیکھ نہیں سکتے، ہم ان سے کیسے پردہ کریں؟ جیسے آج بے احتیاطی برتی جاتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت بڑا جواب دیا، فرمایا وہ نابینا ہیں، تم نابینا نہیں ہو۔ سیدۃ النساء العالمین سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کا نام لے کر بہت سارے لوگ دکانیں چمکانے کی بات کرتے ہیں، بہت سارے علماء ربانیین پر زبان درازی کرتے ہیں، دین متین کا صحیح درس دینے والوں کو طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کی عزت اور ناموس کے محافظ جو بننے کی کوشش کرتے ہیں نام نہاد، کبھی انہوں نے اپنے گھر کے اندر سیدہ فاطمہ الزہرا کی سیرت کا درس دیا یا صرف لوگوں کو تنقید کا نشانہ بنانا ہی آتا ہے؟ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جگر کا ٹکڑا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کا نور، حضور کے جسم کا ٹکڑا، آپ جس سے سب سے زیادہ پیار فرماتے ہیں۔ آپ بہت پریشان، آپ فرماتی ہیں کہ پردہ یہ ہے، کامل پردے کے بارے میں پوچھا گیا، آپ فرماتی ہیں پردہ کامل یہ ہے نہ تم کسی کو دیکھو نہ تمہیں کوئی اور دیکھے، لہٰذا اسی کو کامل پردہ کہتے ہیں۔ احباب ذی وقار، سیدہ فاطمہ الزہرا ہمیشہ پریشان رہا کرتی تھی۔ لوگوں نے پوچھا خیر تو ہے، کیا وجہ ہے، پریشان کیوں ہیں؟ آپ فرماتی ہیں کہ اس لیے پریشان ہوں، اب میں زندہ ہوں تو سورج کو بھی جرت نہیں کہ وہ میرے سر کے بال کو دیکھ لے، میں پریشان اس لیے ہوتی ہوں کہ جب میں فوت ہو جاؤں گی تو پتہ نہیں میرے پردے کا خیال بھی رکھا جائے گا کہ نہیں رکھا جائے گا۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کھڑی تھیں، جب سیدہ نے یہ بات کی تو آپ نے
عرض کی کہ میں نے حبشہ کے اندر ایک ڈولی بنتے ہوئے دیکھی جس کے اوپر پردے کا اہتمام ہے سیدہ فاطمہ الزہرا کو۔ جب انہوں نے بات کی تو آپ نے فرمایا مجھے بنا کے دکھاؤ۔ انہوں نے بنائی، نیچے تختہ بنایا، اوپر پھر کچھ لکڑیاں لگا کے اوپر پردہ بنایا۔ سیدہ خوش ہو گئیں۔ سیدہ حضرت اسماء بنت عمیس عرض کرتی ہیں کہ آپ اتنی خوش کیوں ہیں؟ آپ اتنی خوش کیوں ہیں؟ تو انہوں نے کہا، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ اے اسماء میں اس لیے خوش ہوں کیونکہ مجھے اب اطمینان ہو گیا ہے کہ مرنے کے بعد بھی میرے پردے کا خیال ضرور رکھا جائے گا۔ اب ذرا یہ ایک درس ہے ہمارے لیے، نبی کی صاحبزادی ہو کر اس قدر زیادہ پردے کا اہتمام کریں، اور جن کی شان اور عظمت یہ ہے جب میدان محشر سجا ہوگا، جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، جب لوگ رو رہے ہوں گے، تڑپ رہے ہوں گے، جب پل صراط پر گزرنا مشکل ہو رہا ہوگا، جب دشواری سے انسان چل رہے ہوں گے، کوئی پسینے کے اندر کہاں تک کوئی کہاں تک ڈوبا ہوا ہوگا، جب کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، جب پل صراط پر لوگ کٹ کٹ کے نیچے گر رہے ہوں گے، جب با پردہ اور بے پردہ کا فرق ہو جائے گا، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ کی صدا بلند ہو جائے گی، اس وقت اچانک ایک اعلان ہوگا، یا ایھا الناس، اے لوگو، غضوا ابصارکم ونکسوا رؤوسکم، اپنی آنکھیں بند کر لو، جھکا لو، اپنے سر کو نیچے کر لو، حتی تمر فاطمۃ علی الصراط، اپنی نظریں نیچی کر لو کیونکہ محمد کی بیٹی پل صراط پار کرنے کے لیے آ رہی ہیں۔ احباب ذی وقار دعا کیا کریں کہ مالک کائنات ہم سب کو ان مقدس ہستیوں کی سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔